مسیح اللہ امام وقت خیش دہ مرا اشرف علی از بہر جا شیغنی بہر امداد بنور حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عزد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شاہ ابو سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودنی قطب الدین و ہم معین الدین عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بمشاد و حبیرہ نامور ہم حذیفہ ابن ادم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخردین سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مراد و از خیال غیر خیش بہر ذات خود شفایم دہز امراض دلی آمین ثم آمین۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہ چھوڑا گیا تھا، کیا یہ سوچ رہے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ آزمائے جاؤ گے، طرح طرح سے آزمائے جاؤ گے۔ بس یہ کہہ دیا ایمان لائے اور کہہ کر چھٹی ہو گئی؟ نہیں، بلکہ آزمائے جاؤ گے تو پوری زندگی آزمائش میں ہوئی۔ مسلمان کی پوری زندگی آزمائش میں ہوئی۔ یہ مثالیں سمجھائی گئی تھی آپ کی خدمت میں۔ یہ مت پوچھو کہ کیوں، یہ معاملہ یوں کیوں، یہ مسئلہ ایسے کیوں، یہ وہاں پوچھا کرتے ہیں جہاں پر اعتبار نہیں ہوتا، اور ہم نے پورے طریقے سے ان پر اعتبار کر لیا ہے اور یہ سمجھ کر اعتبار کیا ہے کہ جو حکم فرمایا ہے اس حکم میں اگر منع کا ہے تو کوئی نقصان ہے، اور جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو کوئی نفع ہے۔ آئی سمجھ میں؟ یہ سمجھ کر ہم نے ان پر یقین کیا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا اس میں ضرور ہمارا نقصان ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ اب کوئی کہنے لگے مولوی لوگ حرام کہیں، مولوی کا اپنے گھر سے کہیں، مولوی بھی تو مولا کا حکم سناتے ہیں، تو اگر تمہیں بحث کرنی مولا سے جا کے کرو۔ لہٰذا اگر منع کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی ضرر اور نقصان ہے، اس لیے اس کو کیوں کریں، اور کرنے کے لیے فرمایا ہے تو ضرور نفع ہے، اس کو کیوں نہ کریں؟ پھر یہ سوال بھی ختم کہ کس درجے کا منع ہے۔ یوں سوال کرنا کہ کس درجے کا ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کیا ہے؟ تو پھر غلامی کیا ہوا؟ غلام کا کام تو یہ ہے کہ اچھا سرکار، ہمیں یہ بھی پوچھنا نہیں ہے کہ کیوں منع کیا ہے، ہمیں یہ بھی پوچھنا نہیں ہے کیوں کرنے کے لیے فرمایا ہے، ہم نے اپنے جی کو مارا، ہمارا دل نہیں چاہتا اس کے کرنے کو، تو مجاہدہ ہوا، کیا ملے گا؟ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہم یوں کہہ رہے ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا اس کے کرنے کو۔ بھائی نماز پڑھا کرو، جی نماز کو جی تو چاہے، مگر کیا کروں جب نماز کا وقت ہو بس جی الٹ پلٹ ہو جاوے، ہمت نہیں پڑتی جانے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو پھر مجاہدہ کیا ہوا؟ جب مجاہدہ نہیں ہوا، اپنی منچاہی ہوئی تو تماچا لگ گیا، اور وہ تماچا کیا لگا؟ سمجھیے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، آقائے حقیقی کے ساتھ، حاکم حقیقی کے ساتھ جو ایک تعلق تھا نسبتی، اس کے اندر فرق آ گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، ایک نسبت تھی بندے کو خدا کے ساتھ، اس کے اندر فرق آ گیا، اور اس میں ضعف اور کمزوری آ گئی، اور یہ ضعف تعلق کی دلیل بن گیا۔ یہ ضعف تعلق کی دلیل بن گیا، تعلق میں کمزوری واقع ہو گئی، یہ تماچا لگا ہے۔ تھوڑی بڑی بات ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے چلتے ہیں، انتظامات ہوتے ہیں، اس کی صلاحیتیں بڑھانے کی اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو لگا رکھے ہیں، اور ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتی کہ اس کی پرورش کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پورا فرما رہے ہیں۔ جو بچے کو تکلیف ہوتی ہے ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہاتھ کان کی طرف بار بار لے جا رہا ہے، اس کے کان میں تکلیف ہے،
تو ماں سمجھ جاتی ہے، بچے کا کان پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتی ہے تو وہ ذرا چپ سا ہوا، سکون ملا تو سمجھ گئی اس کے کان میں تکلیف ہے۔ اگر وہ اوپر کو تنگڑ رہا ہے تو ماں کے دل میں ڈالی یہ بات اس کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ جب اس کے پیٹ میں کو ذرا دبایا ہلکا سا تو اس کو سکون مل گیا، چپ ہوا تو سمجھ گئی کہ اس کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ تو یہ ماں کے دل میں کس نے بات ڈالی، کون پرورش کر رہا ہے، ماں تو نہیں جانتی تھی، اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ تو یہ تماچا لگا تمہارے اوپر کیا کہ وہ جو نسبتی تعلق تھا رب العالمین کے ساتھ وہ ختم ہو گیا۔ کر لو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، الٹ پلٹ کر لو، لیکن تعلق جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایھا السالکون ایھا الطالبون ایھا المؤمنون، تینوں کو فرما رہے ہیں حضرت، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو سلوک کو طے کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا راستہ۔ ایھا الطالبون، جو طلب لے کر آئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ والا بننا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد جنت میں داخلہ ہو، جہنم سے اللہ حفاظت فرمائے، اپنے غصے سے نجات دے، وہ اس کو فرمایا ایھا الطالبون، اور فرمایا ایھا المؤمنون، جو ایمان لائے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ تو ایمان والے طالب بھی ہوں، سالک بھی ہوں، انہی میں بعض ایسے ہیں کہ اگر ایسا کہہ بیٹھا اور ایسا خیال کر گزرا تو اس خیال کر گزرنے پر ہی اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو تعلق تھا اور رابطہ تھا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اس میں کمزوری آ گئی۔ احساس پیدا ہو جاتا ہے، خیال پیدا ہو جاتا ہے، دل میں کھٹک آ جاتی ہے کہ وہ جو میرا تعلق اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ چل رہا تھا، اس بات کے بولنے سے، اس کام کے کرنے سے اس میں کمی آ گئی۔ حضرات خیال فرمائیے گا، اس بات کو غور فکر سے ساتھ سمجھیے گا۔ اب تو تعلق کا وہ احساس نہیں ہے، اور ابھی وہ لطافت ہمارے اندر آئی نہیں، وہ پاکیزگی، وہ صفائی ہمارے دل و دماغ میں ابھی آئی نہیں، ورنہ ان کو فوراً احساس ہو جاتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زبان پر یہ بات کیوں آئی، یہ سوچ کر گرانی ہو گئی، اور یہ گرانی کا ہونا، بوجھ کا ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ اس تعلق کی وجہ سے اس کے اندر یہ اثر آیا کہ کم تعلقی ہے، پہلے زیادہ تھا اب کم ہو گیا۔ یہ سوال ہونا خود کم تعلقی کی دلیل ہے۔ پہلے میرا اندر زیادہ اثر تھا، زیادہ تعلق تھا، اور اب کم ہو گیا، یہ سوال کرنا ہی، کہنا ہی خود تعلق کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ ابھی تعلق کے اندر کمی ہے، اس تعلق کو مضبوط کر، اس رابطے کو اور زیادہ قوی کرو۔ اور یہ تعلق کتنے دنوں میں قوی ہوگا؟ ایھا السالکون ایھا الذاکرون، جو ذکر کرنے والے ہیں اور سلوک کو اللہ کے راستے کو طے کر رہے ہیں، اب ان سے کہہ رہے ہیں کتنے عرصے سے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے تو کچھ دیکھا نہیں، کوئی فرشتہ نہیں دیکھا، کوئی خواب نہیں دیکھا، جنت دوزخ نہیں دیکھی، کوئی بات ہی نہیں، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، تہجد میں ویسے ہر وقت، میری تو وہی پہلی جو حالت تھی اب بھی معلوم ہو رہی ہے، میں تو اپنے اندر کوئی تبدیلی دیکھتا نہیں۔ ارے یہ تبدیلی نہیں ہوئی کیا کہ تو اس طرح ذکر کرتا تھا، کیا تیرے ہونٹ ذکر میں ہلتے ہوئے رہتے تھے، اور اب ہر وقت تو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو یہ تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 1000 بار قربان، یہ خود مستقل احکم الحاکمین کا احسان ہے کہ اس وقت تیری زبان کہاں چلتی تھی اس وقت پہلے، اور اب تیری زبان کہاں چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ نہیں؟ یہ خود مستقل اللہ تعالیٰ کا اس کا احسان ہے۔ پہلے تو تلاوت کرتا تھا نہیں، اور اب 3 پارے روز پڑھتا ہے، تو یہ تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور کیا چاہتا ہے؟ یہ اس کا احسان ہے۔ اگر بادشاہ رعایا کے کسی آدمی سے کچھ کام لے، اگر بادشاہ رعایا میں سے کسی آدمی سے کچھ کام لے لے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور دوسروں سے بھی کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے مجھے خدمت میں رکھ لیا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ کا یہ فرمانا، منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کے بخدمت بداشتت، کہ بادشاہ پر احسان مت رکھ کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، تو نے بادشاہ کا کوئی کام کیا ہے، اس کی خدمت کی، تجھ جیسے نہ جانے کتنے پھرتے ہیں تمنا کرتے ہوئے۔
نہ جانے کتنے پھرتے ہیں تمنا کرتے ہوئے، بادشاہ کا احسان سمجھ کہ تجھ سے کچھ کام لے لیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں اپنے پیر کے پاس رہتا تھا تو اور لوگ آتے مزاج پوچھتے، خیریت پوچھتے، دعائیں دیتے، کھانا کھاتے اپنا چلے جاتے، اور میرے ساتھ وہ لاؤ یوں کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، ایسے کیوں کر دیا، ایسے کیوں کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی، تم احمق ہو، عقل نہیں ہے، بس یوں ڈانٹ پڑتی ہر وقت۔ ایک دن آ گیا دل میں خیال، انہوں نے کہا حضرت میں تو آپ کے ہر وقت غلامی کرتا ہوں اور آپ کو ہر وقت راضی کرنے کی فکر کرتا ہوں، کوئی بات میرے سے چوک جاتی ہے تو آپ مجھ پر اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ میرے سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا، بہت اچھا۔ دوسرے سے فرمایا بھائی انہیں مولوی صاحب کو لے جاؤ اور جا کے وہاں بڑھیا طریقے سے بریانی کھلاؤ اور چائے وائے پلاؤ اور ان کا بیگ اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دو، اپنے گھر چلے جائیں، ان کا بیگ دے دو ان کے ہاتھ میں، اپنے گھر چلے جائیں۔ اب یہ تو پریشان ہو گئے، زمین نکل گئی پیروں کے نیچے۔ حضرت یہ کیا فرمایا؟ ہاں ہاں بھائی، جو آدمی آنکھوں میں دوا ڈلواتے ہوئے یوں کہے میری آنکھیں پھوڑ دی، تو اس کے دوا ڈالنے سے فائدہ کیا ہوا؟ ہم تو تجھے تندرست کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے دنیا کا امام بنانا چاہتے ہیں، ہے نا، ہم تجھے تیرے قدموں میں دنیا کو لا کے ڈالنا چاہتے ہیں، اور تو یوں کہہ رہا ہے کہ ہر وقت مجھ پر ڈانٹ پڑ رہی۔ بولو بھائی لوہا ہے لوہا، اب لوہے کا اگر کوئی ہتھیار بنانا ہے، چاقو بنانا ہے، بگدہ بنانا ہے، کوئی بھی چیز بنانا ہے تو کیا یوں ہی بن جائے گا آسانی سے، یا تپانا پڑے گا آگ میں؟ آگ میں، اور تپا کر پھر ہتھوڑے بھی برداشت کرنے پڑیں گے، جب جا کر کے او ہو ماشاء اللہ کتنی بہترین ہے ریوالور ہے، کتنا بہترین بگدہ ہے، کتنا بہترین چاقو ہے، اب کہہ رہے ہیں بہترین، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو اگر وہ قربانی نہ دیتا، مجاہدہ نہ کرتا اس کے ہاتھ میں کو، تو وہ منزل پر کیسے پہنچتا؟ تو یوں فرمایا کہ بادشاہ پر احسان مت رکھ کہ تو نے بادشاہ کا کوئی کام کیا، اس کی خدمت کی، تجھ جیسے کتنے پھرتے ہیں تمنا کرتے ہوئے کہ بادشاہ کا احسان سمجھ کہ تجھ سے کچھ کام لے لیا ہے۔ ہاں ہاں، جب احکم الحاکمین نے اس سے کام لیا ہے تو پھر یہ سوال کیا ہے کہ میں تو اپنے اندر کوئی تبدیلی دیکھتا نہیں، جی کوئی تبدیلی دیکھتا نہیں، کوئی تبدیلی پاتا نہیں۔ اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بہترین سے بہترین خوشبوؤں کی چیزوں سے زبان کو بھی تو تر کرتا اور زبان کو دھوتا، لاکھوں کروڑوں بہترین سی خوشبوؤں سے تو اپنی زبان کو تر کرتا اور دھوتا صاف کرتا، تو بھی تو اس قابل نہ تھا کہ تو اپنے اللہ تعالیٰ کا نام تیری زبان پر آئے۔ زبان گندی اور اللہ تعالیٰ کا پاک نام یہ گندی چمڑی کہ اس میں لعاب کتنا بھرا ہوا ہے، بار بار تھوک رہا ہے، اور اس کے باوجود تو اس کا نام لے رہا ہے، تو آپ خیال فرمائیے کہ کتنا بڑا کام ہے۔ تو یہ تو کیا سوال، یہ تو کیا سوال کرتا ہے کہ تیرے اندر اس کا نام لیتے رہنے سے، ذکر الہی کرتے رہنے سے اضمحلال آیا کہ نہیں، عاجزی آئی کہ نہیں، انکساری آئی کہ نہیں، بندگی کی شان آئی کہ نہیں؟ میں کچھ نہیں، میرے قبضے میں کچھ نہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے۔ یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے اللہ تو نے توفیق دی، اگر توفیق تو نہ دیتا تو نہ جانے میں بھی کہاں سڑکوں پر دھکے کھاتا پھر، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کی شان عبدیت آئی کہ نہیں، غلامیت کی حالت آئی یا نہیں، طبیعت ٹوٹی کہ نہیں، طبیعت ٹوٹی کہ نہیں، حالات آ رہے ہیں، کہیں مقدمہ آ رہا ہے، کہیں گھر میں جھنجھٹ آ رہا ہے، کہیں بیوی کی طرف سے آ رہا ہے، کہیں بچوں کی طرف سے آ رہا ہے، یہ حالات سامنے آ رہے ہیں اور تو ان کو جھیل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی کیا کرتا ہے؟ طلاق طلاق، اور تو کیا کر رہا ہے؟ صبر صبر صبر، برداشت۔ ماروں تو کس کو ماروں؟ مری مرائی کو کیا ماروں؟ مری مرائی کو کیا ماروں؟ اور طلاق دوں تو اب کہاں جائے گی؟ جب جوان تھی، جب شادی ہوئی تھی اس وقت پسند نہیں تھی تو طلاق دے دیتا، اب اس کے بچے ہو چکے ہیں، اس کی جان نکل چکی ہے، اب اس ڈھانچے کو کون پوچھے گا؟ اب تو طلاق دیتا ہے۔
اگر اس کی ایک آہ نکل گئی تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اگر اس کی ایک آہ نکل گئی تو تیرا بیڑا غرق ہوگا۔ ساری جوانی تو یا اللہ اس نے میری لوٹی، اور اب میری اندر کمزوری بڑھ گئی، میں گراوٹ کی طرف چل گئی، تو اب مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، اگر سے یا اللہ میں کہاں جاؤں، ماں باپ کے جاؤں، بھائیوں کے جاؤں، کون مجھے رکھے گا، کون مجھے پسند کرے؟ تو بولو آہ نکلے گی نہیں نکلے گی؟ تو برداشت کر جانا، یہ طبیعت کا ٹوٹنا ہے کہ نہیں؟ چند دن کا مہمان، چند دن کا صبر کر لو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید آیا ملنے کے لیے، گھر پہ پہنچ گیا اور جا کے کہا حضرت صاحب ہیں کیا گھر میں؟ پیرانی صاحب آئیں۔ کون ہے؟ کہ جی مجھے حضرت سے ملنا ہے۔ کون حضرت؟ یہ فلاں حضرت کا مکان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے تو اس کا ہی، تو کیا کہے؟ کہنے مجھے حضرت سے ملنا ہے۔ کہنے جا کسی حضرت کو تلاش کر، کیوں وقت خراب کرتا پھر رہا؟ میں جانوں جیسا حضرت ہے وہ، مجھے پتا کتنے پانی میں ہے، دھوکے دے رہا دنیا کو، یوں کہنا چاہوں۔ اور مرید دیکھ رہا ہے تو یہ مجاہدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ مجاہدہ ہو رہا یا نہیں؟ سن رہا ہے، برداشت کر رہا ہے پیر کے خلاف، منڈی پکڑ کے وہیں مارتا دیکھے، لیکن برداشت کیوں کر رہا ہے؟ پیرانی ہے، پیر سے نسبت ہے اس کو، اس لیے اس کی بات جھیلنا، برداشت کرنا میرے لیے اجر کا باعث ہے، میرے لیے تعلق بڑھنے کا مقام ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اب کسی نے دیکھا بعد دروازے پہ شور و غلسہ ہو رہا ہے، اس نے اسے کہا بھائی یہاں یہ تو ایسی ہے، اس کے سے مغز نہ مارو، یہ تو ایسی ہے، سر چڑھ رہی حضرت جی کے، اس کے مغز نہ مارو اس سے۔ دیکھو ادھر کو گئے جنگل کی طرف کو، وہاں چلا گیا، وہ ادھر کو گیا تو جب دیکھا اس نے تو ادھر سے لکڑیوں کی گٹھڑی ہے، اور اس لکڑیوں کی گٹھڑی کو شیر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور چلے آ رہے ہیں، گدھے کی جگہ شیر اس میں بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو دیکھا یہ ڈرا، تو فرمایا حضرت نے بھائی ڈرو مت، ڈرو مت، اور وہ فرمایا یہ جو میرا بوجھ اٹھا رہا ہے، یہ شیر نر جو میرا بوجھ اٹھا رہا ہے، یہ برکت ہے اس کی کہ میں اس بیوی ٹیڑھی کا بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ کہنا تو نے تو ایک ہی بات سنی، اور میں صبح شام تک جانے کتنی سنوں، کتنی برداشت کروں، اور پھر میں نے نظر انداز کر رکھا ہے اپنے آپ کو، کیوں مغز مارا، کیوں منہ مارا، کیوں اس سے الجھا، انسان ہوں، بگڑنا اور بات نہ بگڑ جائے، اور ماروں تو کس کو ماروں، ہے نا؟ تو میں نے جو اس سے صبر کر رکھا ہے، مجاہدہ کر رکھا ہے، اور اس کی مصیبت کا بوجھ اٹھا رہا ہوں، اس کی برکت ہے کہ یہ جو شیر نر ہے میرا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ دیکھا کیسا مقام ملا؟ بولو بھائی تسبیح پڑھ رہے تھے، مجاہدہ کر رہے تھے، تو آج تسبیح پڑھنا تو آسان ہے، الا اللہ الا اللہ سبحان اللہ، ہمارا بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اچھا، اور یہ جو معاملہ سامنے آگا ان کو کون جھیلے گا؟ اسی لیے ہمارے یہاں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس دنیا مانتی ہے، پہلے کپڑے کو صاف کیا جائے گا میل کچیل سے، جب میل سے کچیل سے صاف ہو جائے گا کپڑا، جب برتن تانبے پیتل کا میل کچیل زنگ سے صاف ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر کلئی ہوگی نہیں ہوگی، یا بغیر کلئی بغیر دھوئے صاف کیے کلئی کر دے گا، کلئی کر ہے بھائی؟ کپڑوں میں پریس کب ہوگا؟ جب دھل جائیں گے، جب دھل جائیں گے، جب پریس ہوگا، یہ بے دھلوں پر ہوگا، دھلے پہ۔ تو اب سوچو تم کہ تم جو لا الہ الا اللہ پہ محنت کر رہے ہو، تم جو قرآن کریم اور عبادت میں محنت کر رہے ہو، پہلے یہ تو دیکھ لو، یہ جو میں دل پر کلئی کی محنت کر رہا ہوں، میرا دل کا زنگ بھی صاف ہو چکا نہیں؟ اور زنگ صاف ہونے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کہ جن چیزوں کے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کرنے لگا ہوں یا نہیں، جن چیزوں سے روکا تھا ان سے رکنے لگا ہوں یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا تھا وہ پردہ کرنے لگی ہیں کہ نہیں؟ اگر ہمارے گھر میں رواج نہیں ہے پردے کا، نہ ہو رواج، ہم رواج کے غلام تھوڑے ہی ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، جتنا حکم دیا ہے جس موقع کے لیے اتنا ہی پردہ کرنا۔ اگر کوئی الجھن ہو تو رہبر اس لیے بناتے ہیں، شیخ ان سے پوچھیں،
کیا کروں؟ پلڈی کی ایک عورت تھی، اس نے حضرت مولانا حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میرے خاندان میں شادی ہے یہاں، اور وہاں بے پردگی بہت زیادہ ہوتی ہے، کہیں گیت گائے جاتے ہیں، کہیں ویسے بہت زیادہ پریشانی ہے، اور وہاں جانا ہمارا سب کا ضروری ہے، تو میں اب کیا کروں؟ جاؤں تو ان رواجوں میں ساتھ لگنا پڑے گا، نہ جاؤں تو پھر اس کے بغیر نہیں رہا جاتا، کیسے کروں؟ تو حضرت نے جواب میں ایک بات لکھی کہ ایک ہی راضی ہو سکتا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہی راضی ہو سکتا ہے، چاہے اللہ کو راضی کر لو، چاہے خاندان کو راضی کر لو، اب تمہاری مرضی۔ تو اللہ والے تو اللہ کی بات کہیں گے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو تم سوچو مجھے جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اور مجھے وہاں جا کر پردے کو کیسے نبھانا ہے، اور گھر کا کام بھی کرنا ہے، جب رشتہ داری میں خاندان میں ہے شادی تو کیسے کروں؟ تو اب تم سوچو اس کو۔ پیر سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا اپنے شیخ کو بدنام کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے حضرت نے منع کر دیا؟ اپنے حضرت کو بدنام کرنا چاہتے ہو؟ حضرت تو تمہارے لیے ہے، نہ کہ ان کے لیے، سمجھ میں آئی؟ تو اب ان حالات میں طبیعت ٹوٹی ہوئی ہے نہیں؟ ہاں یہ تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے طبیعت میری ٹوٹی ہوئی ہے، ہر وقت کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں، ہر وقت سہارنا پڑتا ہے، سب کی باتیں سننی پڑتی ہیں جی، اور تو جب تو یہ دیکھتا ہے تو تجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا ہے، کس نے بھائی کس نے بولو، دھیان ہی نہیں تمہارا، تو پتہ نہیں کہاں یہاں اللہ کی باتیں ہو رہی مودی کی، تو پھر تو یہ جواب دیا گیا نا، جو کہہ رہا میں اتنے دن سے اللہ اللہ کر رہا ہوں، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی میری تبدیلی نہیں ہوئی، تو تبدیلی کو دہرایا گیا، ایک ایک لفظ کو دہرایا گیا، پھر اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ تو ہے، اگر نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کبھی رکعت نکل گئی تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور جب یہ حالات آتے ہیں اور پھر اس وقت میں نماز کو اٹھنا پڑتا ہے، عشاء میں بوجھ ہو رہا ہے لیکن پڑھنا ضروری ہے، پڑھتا ہوں، فجر میں اٹھا نہیں جاتا پڑھتا ہوں، تہجد میں اٹھا نہیں جاتا تو عشاء کے بعد تہجد پڑھتا ہوں، تو یہ حالات جو سارے کے سارے آ رہے ہیں تو ان سے طبیعت ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی؟ وہ جذبہ ختم ہو گیا، وہ اترانا پن ختم ہو گیا، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، یہ فرمایا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کس کے پاس ہیں؟ دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر تم چاہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کے پاس بیٹھو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو تو ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کے پاس بیٹھو، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، کتنی بڑی خوشخبری ہے بولو۔ اور یہ ذاکر، یہ ذکر کرنے والا جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، منکسر ہے، اس کے پاس اللہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے تو پرہیز کرتا ہے، تجھ کو تو اور سے زیادہ اس کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے تھا۔ ایک بات اور ذہن میں آئی ہے، بعض بندہ اللہ اللہ تو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کو چلتا بھی ہے، لیکن خواہشات نفس کو نہیں چھوڑتا، دنیا کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہو گئی، محبت ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک ترکیب اور کرتے ہیں، یا تو یہ خود چھوڑے ان رسگلوں کو اور ان چٹخلوں کو، سب خود چھوڑے، اگر یہ خود نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ گھر والے دنیا والے خود اس کو چھوڑ دیں، نہ رشتہ دار کو پاس لگے، نہ گھر والے پاس لگیں بات کریں، نہ بیوی بچے پاس لگیں بات کریں ڈھنگ سے، اب اس کا دل چاروں طرف سے ٹوٹ چکا ہے، بول لے تو جب مرا اور نہ بول لے تو جب مرا، پھنس گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کی محبت کی نشانی ہے، تجھے تو میری طرف آنا چاہیے تھا، تو کدھر گھومتا پھر رہا ہے، تو آنا نہیں چاہتا، اچھا ہم دروازے بند کرتے ہیں چاروں طرف، بیوی بھی تیری خلاف، بچے بھی تیرے خلاف، اور تیرے دوست بھی خلاف، اور تیرے پڑوسی بھی خلاف، تیرے شاگرد بھی خلاف، تیرے مرید بھی خلاف، دیکھا کہاں پہنچ گیا۔ حضرت جی اتنے دن ہو گیا دعا کرواتے آتے جاتے، ہمیں تو کچھ فائدہ ہوا نہیں، اچھا بھائی نہیں ہوا تو کسی اور پیر کو دیکھ لو،
ٹوٹا دل نہیں ٹوٹا؟ اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، نہ تو میری دعا اللہ نے سن رہا نہ تمہاری سن رہا، تو پھر کیا فائدہ ہوا ہمیں یہاں آنے کا؟ اچھا بھائی حضرت جی، ہاں بھائی میں ہر سال تمہیں اتنے روپے ہدیے میں دیتا ہوں، ہر مہینے، ہر سال میں، عید کو، بقرعید کو اتنے روپے دیتا ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے۔ اچھا بھائی، اب دل میں آ گئی بات، آئندہ کو دے گا جب بھی نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے تانا دے رہا ہے نا، مجھے تان دے رہا، تو دل ٹوٹا کہ بڑھا؟ ٹوٹا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ تجھے تو ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کے پاس اور زیادہ جا کے بیٹھنا چاہیے تھا، کیوں کہ وہاں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ سورج بیٹھا ہے تمہارے پاس، تمہاری گود میں بیٹھا ہے، بتاؤ، تبھی تو سورج کے آثار سب پر ہیں۔ سورج کے آثار ہیں، دھوپ آ رہی نہیں آ رہی؟ آثار ہیں نہیں ہے دھوپ کے، سورج کے؟ سورج ایک ہے یا کئی ہیں؟ لیکن سارے عالم پر ایک ہی چھایا ہوا ہے، سارے عالم پر ایک ہی چھایا ہوا ہے، سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے، تو ذات باری تعالیٰ سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے نا، وہ تو آسمان سے اوپر کو بھی گھیرے ہوئے، زمین سے نیچے کے حصے کو بھی گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ سورج تو سارے عالم کو گھیرے ہوئے، تو ذات باری تعالیٰ سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہیں، سارے عالم پر چھائے ہوئے ہیں۔ موم بتی جلتی ہوئی دیکھی ہوگی، اگر تم کسی سے پوچھنے لگو یا تم سے کوئی پوچھنے لگے اس موم بتی کا منہ کدھر ہے، تو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ بتاؤ کہاں ہے، کدھر ہے؟ تو بتا سکتے ہو موم بتی کا منہ کدھر ہے؟ یہ موم بتی جو روشن ہو رہی ہے، آپ نہیں بتا سکتے کہ اس کا منہ کدھر ہے، تو ذات باری تعالیٰ کو تو پوچھتا ہے کہ اس کا منہ کدھر ہے؟ معلوم ہو گیا کہ ان باتوں میں غور نہیں کیا کرتے، معلوم ہو گیا کہ ان باتوں میں غور نہیں کیا کرتے، تمہاری عقل ایسی نہیں ہے جو تم اس بات کو سمجھ لو گے۔ جو من حیث العقائد عقیدے کی ہیں ان میں ذہن نہیں دوڑایا کرتے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، ورنہ شیطان گمراہ کر کے رہے گا، کسی گڈھے میں ایسا ڈال کر رہے گا کہ نکلنا مشکل ہو جائے گا، یہ شیطان آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو بہت پریشان، ہم تو برباد ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ فرمایا بہت گندے گندے وسوسے آتے ہیں اور ہم بڑے پریشان ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے ہیں، بتاؤ ہماری اصلاح کرو، ہم کیا کریں؟ کیسے وسوسے آتے ہیں؟ جی بہت برے، بتاؤ تو صحیح۔ جی جیسے یوں آیا وسوسہ کہ بھائی ہر چیز کو کسی نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ کو۔ چاند کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ یہ سوال اٹھتا ہے دل میں۔ تو جب ایسا سوال اٹھتا ہے تو عقل تو آگے کام کرتی نہیں ہے، عقل تو کام کرتی نہیں، تو میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ میرا ایمان خراب ہو گیا، میں تو پتہ نہیں کیسا ہو گیا۔ ورنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی پہنچتے اور کلمہ لا الہ الا اللہ شہادت کا کلمہ پڑھتے، ایسے ولی ہو جاتے تھے کہ اس وقت ساری دنیا کے ولی بھی ایک صحابی کے ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس صحابی پہ پڑی وہ ولی ہو گیا۔ اب نظر تو دور چلی گئی، اب جن پر نظر پڑی تھی ان کی نظر اپنے شاگردوں پڑی، ان کی نظر اپنے شاگردوں پڑی، اس طرح نظر ڈلی ڈلی آ رہی ہے، تو پھیکی پڑ گیا نہیں رنگ۔ اس لیے آج ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہے، صحابہ کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ وہاں تو یوں کہتے تھے آگ میں جلنا ہمیں منظور ہے، لیکن ایسے وسوسے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب خوب، دیکھو کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خوب خوب، بہت اچھا، تمہیں تو رنج ہو رہا ہے، تمہیں تو ان وسوسوں سے رنج ہو رہا ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ لو، اب صحابی چونک گئے، حضور فرما رہے ہیں مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، تمہیں رنج ہو رہا ہے ان وسوسوں سے۔ دل کا کچھ بوجھ ہلکا سا ہوا کہ جس چیز سے آقا خوش ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ قیمت ہے اس کی۔ تو پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کا علاج کے لیے، اچھا یوں فرماؤ ایسے وسوسوں کو تم اچھا سمجھتے ہو یا برا؟
تو فرمایا حضرت برا آگ میں جل جاویں ہم، وہ اچھا اس سے کہ ایسے خیال ہمارے دل پر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی تو کھلے پکے سچے مومن ہونے کی نشانی ہے، جو گندگی کو گندگی سمجھے، شراب کو حرام سمجھے، پاخانے کو گندا سمجھے، ناپاک سمجھے، پیشاب کو ناپاک سمجھے، تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے کہ نہیں؟ اور جو یوں کہ بھینس کا پیشاب پاک ہے، بچے کا پیشاب پاک ہے، تو وہ تو خود ناپاک ہے، اس کے دماغ خود گندا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ میں ایسا علاج کر دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو وسوسے شیطان ڈال لے گا کسی کا اثر نہیں ہوگا جو ان باتوں کو سمجھ لے۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ کہ جیسے سورج ہر جگہ روشنی پہنچا رہا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی روشنی بھی، اللہ تعالیٰ کا جمال اور کمال بھی ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، گھیرے میں لیے ہوئے۔ اس کو کسی نے کہا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں مگر نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں مگر نہیں آتا۔ سمجھ میں تو آتا ہے کہ سورج اتنا بڑا کسی نے تو بنایا ہی ہوگا بھائی، ہے نا؟ یہ زمین کا گولا بیچ میں یوں لہرا رہا ہے، نہ نیچے کوئی تھم ستون ہے نہ اوپر کوئی بندھن ہے، تو کسی نے تو یہ، کسی کی تو پاور اور قدرت کام کر رہی ہے، کسی کی تو طاقت سے یہ ہوا۔ قرآن شریف میں ہے آسمان و زمین پہلے ملے ہوئے پڑے ہوئے تھے ایک جگہ، اللہ تعالیٰ نے ایک دھماکہ پیدا کیا، قرآن شریف میں دھماکہ پیدا کیا، اور دھماکے سے آسمان اپنی جگہ پہنچ گیا، زمین اپنی جگہ رہ گئی، پھر سورج اپنی جگہ پہنچ گیا، اس میں سے پھر حصے کر کر کے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کو کس طرح ترتیب دیا 6 دن میں۔ قرآن شریف میں فی 6 ایام، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے نظام کو ترتیب بنایا۔ تو جو خدا ایک حکم سے کر سکتا ہے، ایک اشارے میں، اس نے 6 دن لگائے، تو بولو تمہیں کتنا وقت لگانا چاہیے؟ جلد بازی اچھی ہے بری؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنانا ہے، 7 آسمان 7 زمین، ہے نا؟ پھر جنت اور دوزخ وہ الگ چیز ہے۔ یوں فرمایا 7 آسمان، یہ آسمان کتنا بڑا ہوگا، زمین کتنی بڑی ہے، ایسے 7 آسمان، اور ایک آسمان سے علماء نے لکھا ہے ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر کرنا شروع کرے گھوڑے پر سوار ہو کر تو 500 سال میں اس کی چوڑائی پوری ہوگی۔ 1 انچ کا 2 انچ کا نہیں ہے، وہ اتنا موٹا ہے ایک آسمان۔ اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے کہ 500 برس میں پرواز کرے جب پرندہ جب وہاں تک پہنچے، اتنا چوڑا آسمان، اتنا لمبا، اتنا فاصلہ۔ تو ایسے 7 آسمان، اور پھر 7 زمین، اور ہر زمین میں الگ مخلوق، اور ہر مخلوق کی الگ غذائیں، ان کی ترتیب نظام، اس ساری کائنات کو، آسمان و زمینوں کو لپیٹ کر یوں فرمایا جنت میں اس طرح کھڑے ہو جائیں گے جیسے ایک صف بوریاں لپیٹ کے کھڑے کر دو، اتنی بڑی ہے جنت، اتنی بڑی جنت ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جہنم بھی اتنی بڑی ہے۔ یوں فرمایا جہنم میں جب کافروں کو ڈالا جائے گا تو وہ ایسے نہیں رہیں گے جیسے یہاں پھر رہے ہیں بھنگے سے، ایسے نہیں رہیں گے، بڑے بڑے بدن بنا دیے جائیں گے، اتنے بڑے بدن ہوں گے۔ یوں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حاجی ہیں انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا مکے میں جا کر، مدینے میں احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے نا؟ حاجی دیکھا کتنا بڑا ہے، احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ تو یوں فرمایا اتنی بڑی ایک جاڑ ہوگی کافر کی۔ اب بتاؤ یہ 32 دانت کتنے ہوں گے، پھر منہ کتنا بڑا ہوگا، پھر اس کا بدن کتنا بڑا ہوگا، اتنے بڑے بڑے کافروں کو بنا دیا جائے گا۔ اور فرمایا 42 گز سوج کر کھال موٹی ہو جائے گی، 42 گز جہنم میں جب ڈالے جائیں گے۔ تو دیکھو ساری کائنات کو لپیٹ کر ایک بوریے کی طرح کونے میں کھڑا کر دو، جنت میں اس طرح کھڑا ہو جائے گا یہ ساری کائنات، اتنی بڑی جنت ہے۔ تو یہ سارا عالم اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دن میں۔
ایسے معبود جس نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں بس یوں کہتے ہیں ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے، اتنی بھی دیر نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ یوں فرمایا جنت میں جب جنتی جائے گا تو جنت میں جو حوریں ملیں گی، جو سب سے زیادہ حسین ہوگی، اس کے حولیے لکھے ہیں حدیث شریف میں، تو جو سب سے زیادہ حسین ہوگی، جو بعض مخصوص اللہ والوں کو ملیں گی، تو یوں فرمایا اس کو جب دیکھے گا اس کے حسن جمال میں اتنا کھو جائے گا کہ 40 سال تک تو یوں ہی کھڑا دیکھتا رہے گا، 40 سال تک دیکھا کھڑا ہی دیکھتا رہے گا اس کے حسن کو، اتنا ایسا زمانہ ہوگا وہاں کا، نہ کبھی بوڑھا ہو، نہ کبھی بیماری آئے، نہ کبھی کوئی پریشانی ہو، نہ کمانا پڑے، نہ تھکن ہو، نہ کمزوری پیدا ہو، کچھ نہیں ہو۔ ہاں یہ دنیا کی عورتیں، جنت کی جو عورتیں ہوں گی ان کی سردار بنا کے رکھی جائیں گی، جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی دنیا کی عورت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا یہ دنیا کی عورتیں ہماری جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی؟ کسی کو 72 بیویاں تو کم سے کم ہے جنت میں ملنا، اور اس سے زیادہ 1000 2000 10,000۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 16,000 حوریں آئیں گی، 16,000 حوروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ عورتیں ان کی سردار ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بنائے گا۔ وہ اگر کپڑا پہنیں گی اوپر 200 جوڑے پہننے کے بعد بھی ان کی پنڈلی کا نور باہر چمکتا رہے گا۔ دیکھو ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں، اور یہ عورتیں ہماری وہاں جنت کی عورتیں سردار کیسے ہوں گی؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حوریں جب سے پیدا ہوئیں حسین کی حسین ہیں، اور یہ دنیا کی عورتیں جب سے پیدا ہوئیں سینکڑوں مصیبتیں بھرتی چلی گئیں۔ جب شادی ہو گئی پھر بچوں کی مصیبت، پھر شوہر کے نخرے، ساس کے تانے، ہے نا، پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے، اور ان سے بیماریاں، حالات سارے کے سارے جھیلتی رہی، نماز پڑھتی رہی، اللہ کا نام لیتی رہی۔ جنت کی عورتوں کو نہ نماز پڑھنی پڑی، نہ روزہ رکھنا پڑا، نہ حج کرنا پڑا، نہ اڑی کڑی جھیلنی پڑی، کچھ نہیں جھیلنا پڑا، وہ تو اپنا پیدا ہوئی جنت کی جنت میں۔ اس لیے جو مجاہدہ کر کے محنتیں کر کے دنیا سے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ گھر والے تان دے رہے ہیں، برادری والے تان دے رہے ہیں، پردہ نشین بن گئی، ایسی پردہ نشین بن گئی، ایسی ملانی بن گئی، سب جھیل رہی ہے، برداشت کر رہی ہے، لیکن اپنے اصول کو چھوڑتی نہیں اور ان کے اصولوں کو چھیڑتی نہیں۔ کیوں مغز مارا؟ تو اب آپ نے دیکھا یہ سب مجاہدہ کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ بڑا ہے، اس لیے ان کا حسن و جمال اللہ نے بڑھا دیا۔ کیسا بڑھا دیا؟ سبحان اللہ۔ تو جنت کا مزہ کنہیں آئے گا بھائی؟ یہ عورتوں کا آئے گا یا انہیں آئے گا جنت کی حوروں کا؟ حضرت مولانا تھانوی صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے تھے حدیث شریف تو مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھیج دیں گے، جتنے جنت میں جانے والے ہیں جہنم سے نکال کے جو نکلتے رہیں، جس کے اندر رائی کے یعنی ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی اللہ آخر میں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے، دھو دھا کے صاف کر کے۔ تو جنت سے اللہ فرمائیں گے اب آخر میں بھر گئی، تو وہ کہے گا جنت ابھی کہاں بھر گئی؟ تو بہت محلات میرے خالی پڑے ہیں، ابھی کہاں بھر گئی؟ جب دیکھو اتنی مخلوق اللہ کتنی جنت میں بھیجے گا، اور فرمایا جہنم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو بھر گیا؟ تو وہ کہے گا ابھی کہاں بھر گیا، ابھی تو حلمی مزید اور لاؤ مجھے تو اور چاہیے۔ تو یوں فرمایا جب انسان نہیں رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو، پتھروں کو اس میں بھر کر جہنم کو بھریں گے، پھر کہیں گے اب بھر گیا، تو جہنم کہے گا حلمی مزید اور لاؤ ابھی تو اور، ابھی نہیں پیٹ بھرا میرا۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے اپنی شان کے مطابق، جس طرح رکھیں گے اپنا قدم رکھ دیں گے، تو وہ جہنم گھبرا کے کہے گا یا اللہ بس میں تو مر گیا، میں تو سکڑ گیا، میرے میں تنگی آ گئی،
ایک دم سے تنگ ہو جائے گا۔ اللہ جنت کے اوپر قدم نہیں رکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کرے گا اور پھر ان سے جنت کو آباد کرے گا۔ وہیں ایک نئی مخلوق اللہ بنائیں گے اور وہیں کہ وہیں سے پھر جنت کو بھریں گے۔ وعدہ کر رکھا نا بھرنے کا دونوں سے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت ہم تو انہی میں سے ہوتے ہیں، یہاں مصیبت بھر رہے خام خواہ پریشان ہو رہے، ہم تو انہی میں سے ہوتے ہیں۔ کن میں سے؟ کہ ادھر پیدا ہوئے ادھر جنت میں، نہ کمانا نہ سونا نہ ہگنا نہ موتنا نہ لڑائی نہ جھگڑا کچھ بھی نہیں، نہ بیماری نہ بخار نہ نزلہ کچھ بھی نہیں، وہیں کہ وہیں پڑھنا نماز نہ روزہ، ہم تو انہی میں سے ہوتے ہیں۔ تو استاد صاحب کیا کریں؟ توبہ توبہ، ہم کیوں ہوتے ہیں ان میں سے؟ اب حضرت تھانوی چونک گئے، کیا میں نے بری بات کہہ دی؟ تو فرمایا ہم کیوں ہوتے ہیں ان میں سے؟ انہیں کیا پتہ جنت کا مزہ تو ہم لوٹیں گے جا کے، ان کو جنت کا کوئی ذائقہ مزہ نصیب نہیں ہوگا۔ اب فرماتے ہیں حضرت میں چکر میں پڑ گیا۔ بھائی خود سوچ لو، جو آدمی دن بھر روزہ رکھے بھوکا پیاسا رہے، شام کو پانی پینے میں مزہ روزہ دار کو آئے گا بے روزداروں کو؟ یہ تو مانتے ہو ہیں؟ اور جو بھوک کا کھانے کا مزہ بھی افطاری میں روزہ دار کو آئے گا بے روزداروں کو افطاری میں، مگر اس کے بعد نہیں رہتا وہ ذائقہ، ہے نا، جو افطاری میں آتا ہے۔ کیوں؟ مصیبت انہوں نے اٹھائی روزہ داروں نے۔ تو جنت میں جا کر مزہ ان ایمان والوں کو آئے گا جو دنیا کی مصیبتوں میں سے نکل کر پھر اللہ کو راضی کر کے جنت میں داخل ہو، مزہ تو ان کو آئے۔ ٹھیک کہا کیا؟ تو کیا تھا وہ؟ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں مگر نہیں آتا۔ اس ساری کائنات میں غور کرنے سے اللہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہے کوئی۔ ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے، ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے۔ ہائے ہائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں۔ ٹوٹا ہوا دل جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے غریب کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اس لیے بھی یہ ذاکر جتنا غریب ہے، جس کو غریب حقیقتاً کہتے ہیں، سارے جہان کے اندر غیر ذاکر غریب ہے ہی نہیں۔ غریب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے دل کو توڑے ہوئے۔ جتنا غریب کہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، اتنا غریب جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے۔ جو کتنی گہری بات کہی ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تم غریب کو بھی نہیں جانتے، کسے کہتے ہیں؟ جتنا بیمار یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، وہ بیمار جو بخار جاڑے وغیرہ کے اندر مبتلا ہے، اتنا وہ بھی بیمار نہیں ہے۔ غریب کے اصل معنی ہے مسافر کے، غریب کے اصل معنی ہے مسافر کے، یعنی سفر آخرت کا مسافر۔ تو جتنا سفر کے اندر یہ ذاکر ہے، اتنا غریب کہاں ہے؟ اتنا غریب جو ذکر نہیں کرتا، اللہ اللہ نہیں کرتا۔ گھر میں وہ ذاکر بھی بیٹھا ہوا ہے اور گھر میں وہ غریب بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ غریب جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے سفر میں نہیں ہے، اور یہ ذاکر گھر میں بیٹھا ہوا ہے مگر سفر میں ہے، دونوں گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ مسافر ہے اللہ کے نزدیک، یہ مسافر نہیں، دونوں ایک ہی گھر میں بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلیل ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ دنیا کے اندر تو اس طرح رہ جیسے کہ مسافر یا راستہ چلنے والا رہتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کون سا تمہارا ٹھکانہ؟ کہاں ہے تمہارا رہنا؟ تمہارا مکان کدھر ہے؟ تو غریب کا وہ ہے جی میرا مکان۔ اور غریب آدمی انسانیت سے شرافت کو کیا کہے گا؟ غریب خانہ وہ ہے، غریب خانہ وہ ہے۔ بعض اجزاء کا دولت خانہ وہ ہے، دولت خانہ تو جیب ہے نا، وہ کہہ رہا دولت خانہ وہ ہے، غریب خانہ وہ ہے۔ اور اللہ والا کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ کیا خاک بتلاؤں نشاں بے نشاں اپنا، ہے نا، لگا بستر جہاں بیٹھو وہیں سمجھو مکان اپنا۔ کبھی اس گھر میں آ نکلے، کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے، ہے کہیں ٹھکانہ؟ پہلے پیدا ہوئے، بیج پیدا ہوا کہاں؟ باپ کی پیٹھ میں، باپ کی پیٹھ میں۔
پھر وہاں سے منتقل ہوا ماں کے پیٹ میں، پھر وہاں سے منتقل ہوا دنیا کے پیٹ میں، اور پھر یہاں سے انتقال ہوگا تو جائے گا عالم برزخ میں، پھر وہاں سے بھی انتقال ہوگا جائے گا عالم حشر میں، پھر وہاں سے بھی انتقال ہوگا پھر جنت یا دوزخ۔ بولو مسافر ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نا۔ ایک جگہ گھنٹے کے اوپر شعر لکھا ہوا تھا، وہاں گھنٹے کے اوپر تو جب وہ گھنٹہ بولتا ہے نا ٹن ٹن، تو اس پہ لکھا ہوا تھا یہ غافل تجھے یہ گھڑیال دیتا ہے منادی کہ گردوں نے گھڑی ایک اور گھڑی گھٹا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو سگنٹ کی سوئی چل رہی نا کٹ 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 کٹ، تو یہ عمر بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ تو ہیں مسافر، ہیں مسافر۔ اگر تو مسافر نہیں سمجھتا منہ آئینے میں دیکھ لے، جب تو 14 سال کا 15 سال کا تھا جب تیرا شکل کیا تھی، اور اب تو 40 سال کا ہے اب تیری شکل کیا ہے، جب 60 سال کا ہوگا جب کیا ہوگا، اور جب 70 سال کا ہو جب کیا ہوگا، دیکھ لے آئے نا۔ مسافر ہے کہ نہیں؟ سفر چل رہا نہیں چل رہا تیرا؟ تو غافل تجھے یہ گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ مسافر کے سامان اگر عیش کے بھی ہوں تو کہاں ہے عیش؟ جب تک گھر لوٹ کر نہ آئے، کسی وجہ سے دہلی گیا ہے تو اس وقت تک اسے چین ہی نہیں جب تک واپس نہ آ جائے۔ رہ رہ کر گھر یاد آ رہا ہے تو وہ مسافر ہے۔ یہ شخص جو ذاکر ہے، ذکر کرتا ہے، گھر میں ہے، محل میں ہے، بہترین کوٹھی کے اندر ہے، بہترین کمرے کے اندر ہے، لیکن مسافر ہے۔ لیکن کیا ہے؟ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک درویش کے پاس ایک بادشاہ آیا کرتا تھا جنگل میں۔ پہلا وقت ایسا نہیں تھا، اب تو غریب بھی اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے، اگر جاتے ہیں پیٹ میں درد ہو، دیکھیے جیسے اوپری ہو رہی کیا، بس ٹھیکہ لیا ہم نے تیری اوپری کا، وہاں جاؤ جو اوپری اتارتے ہیں، یہاں کیوں آئے؟ عاملوں کا کام ہے یہ۔ اگر کسی کو دے دیا کچھ اللہ کا نام لکھ کے وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ پوچھے جی کیا تھا اسے، بھائی مجھے کیا خبر کیا تھا، میں تو اللہ کا نام دے دیا، دعا کری اللہ سے، اللہ نے ٹھیک کر دیا، ٹھیک ہے۔ نہیں ٹھیک ہوا کسی اور کو دکھاؤ، میں عامل نہیں ہوں، میں کہہ دیتا ہوں میں عامل نہیں ہوں۔ تو تعویذ گنڈوں کا کام عاملوں کا ہے، اللہ والوں کا نہیں۔ اللہ والوں کی تو پاس دعا ہے، چاہے لکھ کے دیں چاہے ویسے کریں۔ آگے سمجھ میں بات؟ تو اللہ والوں کے پاس کون جاتا ہے؟ یہ تو مصیبت میں آویں اگر راحت مل جاوے، لیکن جو راحت کا راستہ ہے وہ لینے آتے نہیں۔ دل ٹوٹ جائے گا، اللہ پاس آ جائے گا، ہے نا۔ اس منزل پر پہنچنا اور ہوتے ہوئے تو یوں فرمایا پہلا وقت ایسا نہیں تھا کہ غریب بھی نہیں آتے، آج بیچارے امیر تو کیا آئیں گے۔ کسی کا گدھا کھو گیا تھا، گھر سے نکل گیا تھا، بعض دفعہ گدھے چڑھتے چڑھتے راستے میں دور نکل جاتے ہیں، اب وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے، وہ کہیں اتفاق سے گدھا مسجد میں گھس گیا، ہے نا، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا مسجد کے پاس آ گیا۔ تو ملا جی کہہ رہے تھے کیا ہو گیا لوگوں کو، گدھوں کو چھوڑ دیتے ہیں مسجد میں، وہ گدھا آ گیا۔ تو گدھے والا باہر سے کیا کہتا ہے، ملا جی کیوں ناراض ہو رہے ہو، کیوں خفا ہو رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو، گدھا تھا جو مسجد میں آ گیا، تم نے کبھی ہم کو بھی دیکھا ہے مسجد میں؟ دیکھو مسجد میں آتے ہوئے کبھی ہمیں بھی دیکھا ہے؟ تو دیکھا آپ نے مسلمان کی بات کہ مسجد میں آنے والوں کو گدھا کہہ رہا ہے، گدھے ہمیں مسجد میں، تو گدھا تھا جو مسجد میں آ گیا، کبھی تم نے ہمیں بھی دیکھا ہے مسجد میں؟ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا کچھ ہوں۔ یہ حالت ہے لوگوں کی۔ پہلے تو بادشاہ بھی بزرگوں کے پاس آتے تھے، اللہ والوں کے پاس آتے تھے، اب تو غریب بھی نہیں آتا، مگر اس وقت بادشاہ آتے تھے۔ تو درویش کے پاس کچھ گولیاں تھیں، درویش کے پاس کچھ گولیاں تھیں، جنگل میں رہتے تھے، وہ بھی بھلے مانس جب کھاویں بادشاہ کے سامنے کھاویں، حالانکہ کھانے کسی کو پتہ نہ چلے، مگر جب بھی آویں ایسے موقع جب ان کا کھانے کا وقت ہو گولی، جب ہی آوے بادشاہ بھی۔ تو حضرت جی یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بھلے مانس جب آوے بادشاہ کے سامنے کھاویں۔ تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ہم جب وہ گولی کھانے کا وقت ہوتا بادشاہ بھی اسی وقت آتا، ہے نا، کھائی ہوں گی۔
بادشاہ کے سامنے کھائی، کوئی مصلحت ان کی وہ جانے کیوں ایسا کرتے تھے، روز ایک گولی نکالی اور وہ کھا لی۔ بادشاہ کو یہ خیال آئی یہ گولیاں کیسی ہیں جو روزانہ کھاتے ہیں۔ درویش کو ہو گیا کشف، کس بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا ہے، تو درویش نے کہا لیجئے آپ بھی ایک گولی کھا لیجئے۔ روزانہ دیکھتا تھا اور آج دل میں یہ خیال آیا تو حضرت کو کشف ہوگا، فان لوگ آپ بھی ایک گولی کھا لیں۔ درویش نے گولی بادشاہ کو دے دی، رات کو کھا لینا، لے جاؤ۔ وہ لے آیا، گولی تھی بڑی تیز، کھانے کو تو کھا گیا لیکن ہضم کس سے ہو، اس کے اندر کچھ اور اندر کی چیز ہونی چاہیے تھی، جس کو گولی ہضم ہوتی وہ اندر کی کوئی چیز اور ہونی چاہیے تھی جو وہ ہضم ہو۔ وہ سمجھا یہ جسم ہی اس کی گولی کے ہضم کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ سمجھا بادشاہ، دیکھو جملے دیکھو حضرت کے، وہ سمجھا کہ یہ جسم ہی اس گولی کے ہضم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ حضرت مولانا تھانوی صاحب سنا رہے ہیں۔ بیچ میں حضرت والا ہی کی سنائی ہوئی ایک اور بات یاد آ گئی۔ بڑے لوگ بڑے قیمتی پان کھاتے ہیں، بڑے لوگ بڑے قیمتی پان کھاتے ہیں، اور جو ویسے ہی ہیں وہ اپنا الٹا سیدھا وہ جو ہے پتے کا تمباکو چبا رہے ہیں اور اپنے بدن کو خراب کر رہے ہیں۔ ان کے پانوں کے اندر بڑی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی تھی، ایسی چیزیں بھی ہوتی تھی کہ سینخ میں وہ چیز یوں لگائی اور پان میں کو لگا دی اور منہ میں رکھ لی، اتنے سے نہیں، بس سینخ اس میں لگائی اور وہ اس میں پانی سے آ گیا اور وہ پان میں لگا اور کھا لیا۔ بڑی مقوی، جی سمجھتے ہو، مقوی، قوت باہ والی، جو آدمی کا ہرن بنا دے۔ تو راجہ پان کھائے ہوئے تھا، اتفاق سے قضاء حاجت کی پڑ گئی، بیت الخلاء میں گیا، جن کا مخصوص ہر وقت بھنگی رہتا تھا۔ بیت الخلاء کمرے کے اندر صاف و شفاف رہتا تھا، بیت الخلاء میں بھی خوشبوئیں آتی تھی، انہیں کہاں برداشت ہے بدبو۔ وہاں کونے میں مرتبان سا ایک مرتبان برتن رکھا ہوا تھا، کہ میں توجہ سے سن رہے ہیں ماشاء اللہ، ایسی بات تو جلدی سنیں توجہ سے۔ کمرے میں ایک مرتبان برتن سا رکھا ہوا تھا، اس نے بیت الخلاء میں جب جانے لگا تو اس نے وہ پان جو منہ میں تھا اس میں ڈال دیا۔ بیت الخلاء میں پان کس طرح کھائے راجہ، بیت الخلاء میں بیٹھ کر پان کس طرح کھائے کہ لطیف المزاج ہے، اس کے مزاج میں لطافت ہے۔ ہاں کثیف المزاج کی بات اور ہے، جس کا مزاج موٹا ہو، نازک نہ ہو، وہ تو وہاں اور بھی کچھ کر سکے گا۔ تو پان کھا کر بیت الخلاء میں گیا، وہیں پر منہ چلا رہا ہے، جس کا مزاج کثیف ہے۔ بعض کا حقہ بیت الخلاء میں بھرا رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا فضلہ جب ہی نکلے گا جب تک کہ حقہ نہ پیتا رہے، کتنا بھاری قبض ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے، ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بات کہوں گا جو واقعی ہے۔ تو راجہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر آیا، فوراً بھنگی صاف کرنے کے لیے بیت الخلاء میں گیا، یہ فلیش تو تھی نہیں، فوراً بھنگی داخل ہو گیا صاف کرنے کے لیے۔ اس نے دیکھا وہاں مرتبان جو اس قسم کا ہے اس میں راجہ کا پان پڑا ہوا ہے، وہ بالکل صاف و شفاف تھا، برتن بھی چمکدار، اس میں جو پان پڑا ہوا تھا اس نے اٹھا کر وہ کھا لیا۔ بھنگی نے وہ پان اٹھا کر کھا لیا، بھنگی نے پان وہ کھا تو لیا لیکن تھوڑی دیر میں ایسا بے چین ہو گیا کہ گھر پہنچ گیا، لگا بیوی کو پریشان کرنے، وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا بولگت ہو گئی اسے۔ راجہ کو اطلاع دی گئی، راجہ نے کہا ذرا دیکھنا بیت الخلاء کے اندر پان وہ جو میں نے ڈالا تھا وہ ہے یا نہیں۔ اجی وہ پان تو اس نے کھا لیا، اچھا یہ اس کا اثر ہے۔ تو راجہ تو برداشت کرتا تھا، اس کے تو کئی بیویاں تھیں، بیگمات تھیں، لونڈیاں تھیں، لیکن یہ بھنگی کیسے برداشت کرے، نہیں برداشت کر سکا۔ سمجھ میں آئی؟ تو درویش نے وہ گولی تو دے دی بادشاہ کو، بادشاہ نے کھا لی رات کو، لیکن جب گھر گیا تو بے چین، 4 بیویاں ہیں اس کی، چاروں کے پاس گیا، جو لونڈیاں ہیں ان کے پاس بھی گیا، مگر اس کی قوت اور ہجان ختم نہیں ہوتا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، رہ کے خدا خدا کر کے کچھ سکون ہوا، صبح ہوئی، جب سکون ہوا تو اب کیا خیال کر رہا ہے بادشاہ کہ ایک گولی کھانے میں میرا تو یہ حال ہوا، اور یہ روزانہ ایک گولی کھاتا ہے درویش۔ دیکھو یہ درویش بھی عجیب ہوتے ہیں، دیکھو نا جنگل میں رہتا ہے،
جنگل میں کہ فقیر کی فقیری بھی بنی رہے گی اور مزے بھی جنگل میں خوب اڑاتا رہے گا۔ آ گیا وسوسہ، شیطان تو سب کے ساتھ ہے نا۔ جب میں ایک گولی کھانے کے بعد اتنی عورتوں بیویوں کے پاس گیا تو اس کے پاس تو روزانہ نہ معلوم کتنی عورتیں رات کو آتی ہوں گی کہ وہ روزانہ ایک گولی کھاتا ہے، اور ایک گولی کھانے میں یہ اثر، تو اس کے روزانہ کھانے میں کتنا اثر ہوتا ہوگا۔ یہ درویش کو اپنے اوپر قیاس کر بیٹھا، درویش کو اپنے اوپر قیاس کر بیٹھا۔ جسے پہلے کہا تھا ایک گھر میں دو آدمی ہیں، ایک مسافر ہے اور غریب، وہ بھی غریب، لیکن یہ اصلی غریب ہے، وہ نقلی غریب ہے۔ تو یہ اپنے جیسا سمجھ بیٹھا بادشاہ۔ لیکن پہلے کے لوگ عجیب تھے، پہلے لوگ عجیب تھے۔ یہ گمان تو آ گیا، آ سکتا ہے، سب کو خیال آ سکتا ہے، آنے کو تو آ گیا، لیکن اس نے درویش کے پاس آنا نہیں چھوڑا کہ دل میں خیال آ گیا ہم نہیں جاتے، ہو تو آوارہ قسم کا ہے، یوں کر کے نہیں بیٹھا، آنا نہیں چھوڑا، خیال دل میں آیا تھا، اندر ہی اندر کسی سے ذکر نہیں کرتا۔ بادشاہ آتا رہا، درویش کو اس کے حال کا کشف ہو گیا کہ اس کو گولی کھا کر یہ خیال اور یہ بدگمانی میرے متعلق ہوئی۔ اب جو دیکھ رہا ہے میری طرف کو تو اور نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور کل اور نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اثر ہو جائے گا نا، تم بھی پہچان لو گے اتنی بات تو۔ بس درویش نے گھبرایا ہوا کہا کہ جناب بادشاہ سلامت، ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کی زندگی 40 دن کی رہ گئی۔ ابھی بادشاہ سے انہوں نے کہا نہیں گولی وولی کو کچھ، حضرت نے خود ہی پرکھ لیا، پرکھو کہ اس کے دل میں میری طرف سے کیا بدگمانی پیدا ہوئی ہے گولی کھا کر۔ تو حضرت نے گھبرا کر فرمایا، ارے بادشاہ سلامت، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی 40 دن کی رہ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا موت کا نام تو موت سے بھی زیادہ برا معلوم ہوتا ہے۔ کسی بڈھا کو بھی کہو، بڑھیا کو بھی، اللہ کرے تو مر جا، دیکھ کیسے غصے ہوگی، ہے نا، آمین نہیں کہے کبھی بھی۔ تو موت کے نام سے بھی موت بری معلوم ہوتی ہے۔ بڈھا بھی موت نہیں کہتا، بلکہ جیسا کہ بڑھیا کو کسی نے کہہ دیا تھا اللہ کرے تو مر جائے، تو بڑھیا کہنے لگی کیوں مر جاؤں میں، تو اسے مرنے کے نام سے بھی نفرت ہے۔ تو موت کے نام سے بھی موت آتی ہے۔ تو بادشاہ سے درویش نے کہا 40 دن ہے آپ کی موت کے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ وہ بھول گیا، گولی پھولی سب، چہرہ زرد ہو گیا، چہرہ اڑ گیا۔ درویش نے کہا خیر کوئی بات نہیں، آپ کچھ خیال نہ کیجیے، آپ کے شہزادے صاحب ولی عہد ہیں، آپ سلطنت تو اپنے بیٹے کے سپرد کر دیجئے، ولی عہد کے سپرد کر دیجئے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس یوں سمجھا دیا۔ اب تو اس کا چہرہ فک ہو گیا، اوفو، آپ تو اتنا سن کر فک ہو گئے، تو 40 دن میں آپ کتنے دبلے و کمزور ہو جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ درویش۔ جب ابھی تمہارا یہ حال ہے، چہرہ کا رنگ بدل گیا، تو 40 دن میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ 40 دن کاٹنے، آپ کتنے دبلے کمزور ہو جائیں گے۔ اچھا میں آپ کو وہ گولی دیتا ہوں، آپ کمزور نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کو 40 گولی گن کر دے دی، ایک گولی روز کھا لیا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی بنی رہے گی۔ اسے یہ خیال بھی نہ ہوا کہ ایک گولی کھانے سے تو میرا یہ حال ہوا تھا، یہ تو 40 دے رہا ہے نا، کھاؤں گا تو میرا کیا بنے گا۔ بہرحال وہ گولیاں لے لی، اسے تو سدھ بدھ سب ختم۔ 40 دن گزر گئے، روز کھاتا ہے ایک گولی۔ جب 40 دن گزر گئے موت نہیں آئی، اب دوسری بات کھڑی ہو گئی، ہے نا، اب بدگمانی شروع ہو گئی۔ اب یہ ہے، یہ کیسے درویش ہیں کہ جھوٹ بولتے، یوں کہا تھا کہ 40 دن تیری زندگی ہے، 40 دن بھی گزر گئے، موت کہیں بھی نہیں آئی، اوپر سے میری سلطنت بھی چھڑوا دی، بیٹے کے ہاتھ میں دلوا دی، یہ کیسے درویش لوگ ہیں۔ پھر آیا بادشاہ کے پاس کہ حضور آپ نے تو میری سلطنت بھی چھڑا دی، اور آپ نے تو کہا تھا تیری زندگی 40 دن کی ہے، اور میری سلطنت آپ نے ولی عہد کو دلوا دی۔ تو درویش نے کہا وہ سلطنت گھر ہی میں تو ہے، تمہارے بیٹے کے پاس ہے تو گھر ہی میں تو ہے، کسی غیر کے پاس تو نہیں ہے، وہ تو آپ واپس پھر بھی لے سکتے ہیں، اس کو تو چھوڑیے، اس قصے کو تو چھوڑیے، تو آپ پھر بھی واپس اس سے لے سکتے ہیں، وہ تو کہیں گئی نہیں، تمہارے پاس ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو وہ گولی جو دی تھی وہ آپ روز کھاتے تھے کہ نہیں؟ کھاتے تھے۔
کہا جی ہاں، وہ نہ کھاتا تو میرا زندہ رہنا ہی مشکل تھا۔ ایک گولی روز کھاتے تھے؟ جی ہاں روز کھاتا تھا۔ اوف، جو ایک گولی آپ نے کھائی تھی اور اب روزانہ آپ ایک گولی کھاتے تھے تو کتنی بیگمات کے پاس جاتے تھے؟ کتنی بیگمات کے پاس، کتنی بیویوں کے پاس آپ جاتے تھے؟ اس نے کہا حضرت بیگم اور لونڈی کہاں یاد تھی؟ مجھے تو موت جو سامنے کھڑی تھی بس وہ یاد تھی، کہاں بیگم کے پاس جانا، کہاں کسی لونڈی کا خیال، مجھے کچھ کسی کا خیال نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے؟ درویش نے کہا سن، تجھ کو تو پھر بھی 40 دن کی مہلت تھی، تجھ کو تو پھر بھی 40 دن کی مہلت تھی، یوں نہ سوچ لیا کہ ابھی 40 دن باقی ہیں، لاؤ بیویوں سے اور مزے اڑا لوں، ہے نا؟ مہلت تھی۔ اور فقیر کو تو سانس کی بھی مہلت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ والوں کو اس کی بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک سانس آیا دوسرا آئے گا کہ نہیں۔ ہم نے جمعہ پڑھ لیا، عصر نصیب ہوگا کہ نہیں، یہاں سے اٹھ سکے گا کوئی نہیں اٹھ سکتا، کسی کو پتہ ہے تمہیں؟ تم تو علم سے کہہ رہے ہو، باقی بھائی پتہ کچھ نہیں کب موت آ جائے، لیکن اللہ والوں کے دل میں یہ بات جمی ہوتی ہے کہ واقعی پتہ نہیں وہ کب بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، ہے نا؟ تو فرمایا 40 دن کی تھی۔ فقیر کو تو سانس کی بھی مہلت نہیں کہ وہ اندر جاتا ہے تو باہر آتا ہے یا نہیں آتا اور باہر آیا ہے تو اندر جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ پھر وہ ایک گولی میرا کیا کرے گی؟ جو کیا کہیں وہ بزرگ، پھر وہ ایک گولی میرا کیا کرے گی؟ یہ تمہیں بھی کہہ رہا ہوں جیسے تم بیٹھے یہاں 40 سال سے اوپر کے، جواب دے دیا تو کہ تو نے بدگمانی کی تھی کہ روز ایک گولی کھاتا ہے، اور میں نے ایک گولی کھائی تھی تو کتنی بیویوں اور عورتوں کے پاس گیا، اس کے پاس تو روزانہ بیویاں آتی ہوں گی اس فقیر کے جنگل میں۔ یہ ظاہر تو نے نہیں کیا، لیکن بادشاہ سمجھ گیا اور کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا تو نہیں درویش نے، لیکن وہ سمجھ گیا بادشاہ اس نے میرا علاج کیا اس بدگمانی کا۔ کہا بادشاہ نے حضور میں معافی چاہتا ہوں، تو پیروں میں گرا کہ حضور مجھے یہ گمان پیدا ہو گیا تھا، یہ آپ نے میرے گمان کا جواب دیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، معاف فرما دیجئے۔ تو ذاکر بن کر یہ غریب محل میں بیٹھا ہوا ہے، ذاکر بن کر یہ محل غریب میں بیٹھا ہوا ہے، آرام کے ساتھ سارے کام جمع ہیں، لیکن چونکہ یہ ذاکر ہے اس لیے مسافر ہے۔ بن سکتے ہو تم بھی؟ نہیں ایسے بن سکتے؟ کیوں بھائی بن سکتے ہو؟ نیت بدلنی پڑے گی جب یہ شان آگے گی جو بیان کی جا رہی ہے۔ یوں آئے ہو گھر چھوڑ کر، یوں نہیں آئے ہو تقریر سننے، یا تقریر نہیں ہوتی، یہاں آئے ہو اپنی منزل کو صحیح کرنے کے لیے کہ ہماری منزل اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور وہ حاصل کیسے ہوگا کہ پہلے اندر سے گندگیوں کو نکالو، لمبی لمبی امیدوں کو فنا کرو، جو تقاضا وقت پہ ہو اس کو۔ عصر کی نماز آ جائے گی، عصر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کا کوئی فکر نہیں، جب مغرب کا وقت آئے گا تو مغرب پڑھیں گے، بھائی اتنا فکر ہے۔ عشاء کا وقت آ جائے گا، اللہ تیرا شکر ہے پھر حاضر ہو گئے، نہیں اللہ کا حکم تو چلو بھائی گئے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو ایسی زندگی ہونا یہ ہے غریب۔ کون ہے یہ غریب؟ کسے کہیں؟ مسافر۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تمہارا حساب کا وقت تو قریب آ رہا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ غریب ہے، اگرچہ آرام کے ساتھ سارے سامان موجود ہیں، خادم بھی موجود ہیں، کھانے پینے کے سامان، پہننے رہنے سہنے کے اٹھنے بیٹھنے کے آرام بھی سارے سامان موجود ہیں، لحاف اور گدے تکیے بھی موجود ہیں، مگر جو غریب کہلائے جاتے ہیں یہ ان سے زیادہ غریب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جو غریب کہلائے جاتے ہیں، جھونپڑوں میں رہ رہے ہیں، اینٹ رکھ کے سر کے نیچے سو رہا ہے غریب، یہ ان سے زیادہ غریب ہے جو گاؤں تکیے لگائے ہوئے سو رہا ہے، گدے اور قالینوں پر سو رہا ہے، یہ ان سے زیادہ غریب ہے۔ سمجھ لیجیے بات کو، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، یہ سمجھنے کے لیے آپ آئیں۔ مگر جو غریب کہلائے جاتے ہیں یہ ان سے زیادہ غریب ہے، اور جس طرح ان غریبوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ اس ذکر کرنے والے کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ باقی بات اگلے ہفتے میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنا اخلاص کے ساتھ۔ کوئی عمل بھی ہو، ہر عمل میں نیت رکھو میں خالص اللہ کے لیے۔ نماز پڑھنے کیوں گئے جامع مسجد میں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مکے میں کیوں گئے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مسجد نبوی میں کیوں گئے نماز پڑھنے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
50,000 نمازوں کا ثواب مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اپنے قصبے کی جامع مسجد میں اگر جمعہ پڑھو یا نماز پڑھو جی تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 500۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ تو کسی سے دوستی ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ تو بولو غریب ہے کہ نہیں؟ بھائی کیوں ناراض ہو رہے؟ السلام علیکم، کیوں ناراض ہو رہے؟ فوراً صلح کر لی، غلطی کی معافی مانگ لی۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے سانس رک گیا تو میرا حساب نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائے۔ یہ غریب ہوا کہ نہ ہوا، اسے فکر ہے مسافر کو، تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا خوف، دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا دونوں ملی جلی ہو جی، تب اللہ کی طرف کو چلے گا۔ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ جب مستی کے ساتھ ذکر کرو تو اس کے مختلف طریقے ہیں، بتاویں تو اسے جو پوچھے، بس پوچھنے کا کام نہیں، سیکھنے کا کام نہیں، کریں کیسے؟ ہاں بعض بزرگوں نے فرمایا جب تم اللہ کہو اللہ اللہ تو پہلے سے یوں دھیان جماؤ کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے نور آ رہا ہے، میرے دل پر ٹپکے لگ رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ سمجھ میں آئی؟ پھر جب اس میں جماؤ سا ہو جائے تو پھر اسے کہتے ہیں اب یوں تصور کیا کرو، جب میں یوں کہتا ہوں اللہ تو میرے زبان ہی نہیں کہہ رہی بلکہ میرا بدن کا رواں یوں ہی کہہ رہا ہے، ہاتھ بھی یوں کہہ رہا ہے، تو میں تصور میں آؤں اللہ 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 اللہ۔ اب لوگ کو دیکھے اسے چھپ کر، بھائی کیا بے چینی ہے تیرے، تو اللہ اللہ کر رہا، چین سے کیوں نہیں؟ جا تجھے کیا پتہ چین میرے کیوں نہیں پڑ رہی، میرے چین کیوں نہیں پڑ رہی ہے کہ وہ اللہ میرے قریب ہے اور مجھے بے چین کر رہا ہے اپنی محبت میں، تو میں اس کی محبت میں کیوں نہ بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ایسے ذکر کرنے والے عاشقوں کو محبت جوش میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے اللہ اللہ، اسے کیا چیز نے کھڑا کر دیا؟ وہ کون سی مستی تھی جو اسے مجبور کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نام لینے میں؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر راہ پر چلنا آسان ہوگا، ہے نا؟ اب اس کے لیے اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت، کہ بغیر رہبر کے منزل پہ نہیں پہنچا جا سکتا۔ جب تک اپنے شیخ کی بات نہ مانو گے اس وقت تک راہ پر چلنا مشکل ہے، خلاف کرنے میں نقصان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پیر ہیں اور حضرت منصور مرید ہیں، شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی مرید ہیں۔ حضرت منصور جو ہیں بعد دفعہ یوں کہتے تھے اللہ حق اللہ، کوئی نہیں کہتے۔ حضرت جنید نے فرمایا کیوں خاموش نہیں رہتا؟ ڈانٹ دیا اللہ کا نام لینے پر، کیوں خاموش نہیں رہتا؟ کیونکہ نقش بندی تھے، اور نقش بندی کے یہاں ذکر زور سے نہیں ہے، آہستہ ہے۔ زور سے کیوں ذکر کرتے ہو؟ ڈانٹ پڑتی، باہر آواز کیوں آئی اللہ کی؟ حضرت بے قابو ہو کے نکل گئی، میں ارادے سے نہیں کہا، میں آئندہ احتیاط کروں، پھر نکل گیا، پھر ڈانٹ دیا۔ حضرت نے فرمایا جب تو نہیں مانتا تو یہاں سے چلا جا میرے پاس سے، میرے سے کوئی مطلب نہیں، جاؤ، نکال دیا، چلے گئے بیچارے نکل کے، لیکن اللہ اللہ کرتے رہے۔ حضرت شبلی مانتے رہے، کہنا بڑی اونچی پرواز ہوئی، بڑی اونچی پرواز ہو گئی۔ جب آئے دروازے پہ حضرت السلام علیکم، حضرت نے فرمایا آ جاؤ اندر، تو بیوی بھاگنے لگی، چارپائی بیٹھی تھی، بھاگنے لگی، نہیں بیٹھی رہو، اسے کچھ پتہ نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں، اپنی ہوش میں نہیں، آج بیٹھی رہو۔ وہ آئے آ کے دوسری چارپائی سامنے بیٹھ گئے، اور بات کر رہے ہیں، اچھی عقل کی بات کر رہے ہیں۔ بیوی دیکھ رہی ہے، شرم آ رہی ہے کہ مجھے یہاں پردے گھونگھٹ کر کے تو بیٹھ گئی ہوں، لیکن بیٹھتے بھی شرم آ رہی ہے، پردے کے ساتھ بھی شرم آ رہی ہے۔ تو تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر وہ رونے لگے، حال سے بے حال سے کچھ نظر آنے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت جنید نے بیوی کو اب اٹھ کے چلی جاؤ، ابھی اپنی ہوش میں آ رہا ہے۔ جب ہوش میں تھے تو یوں کہا یہ ہوش میں نہیں ہے، اور جب ہوش میں آنے لگے، ہمیں دکھ رہا ہے ہوش میں آ رہا ہے، تو اس وقت میں فرمایا یہ اب یہ ہوش میں نہیں ہے، اور جب وہ ہوش میں آیا تو یوں کہا یہ بے ہوش ہے۔
سمجھ میں آئی؟ یہ اپنی ہوش میں نہیں، تم بیٹھی رہو۔ اور جب وہ ہوش کی باتیں کرنے لگے تو یوں فرمایا اب چلی جاؤ، یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ اتنا اونچا مقام حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت منصور کا کیا ہوا، دار پر کھینچے، کھال اتروائی گئی، اتنی مصیبت اٹھانی پڑی حضرت منصور کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ کا دل دکھایا تھا، کہنا نہیں ماننا تھا۔ کیا کہا تھا؟ برداشت کر۔ وہ یوں کہتے ہیں میرے سے برداشت ہوتی نہیں، میرے سے نکل جا منہ سے۔ بھائی منہ سے نکل جا، جب ہم کہے برداشت کر، ہم جانتے ہیں تو برداشت کر سکتا ہے۔ بولو بھائی، ایک آدمی یوں کہ برداشت نہیں ہوتی اور لے کر کٹا اس کی چھاتی پہ نہیں کھڑے، اب کیا کہہ کے دکھا اللہ، اب کیا بول کے دکھا۔ تو اگر وہ اب بھی اللہ کہے تو سمجھو واقعی مجبور ہے، اور اگر اب نہیں کہتا تو سمجھو کہ مکار ہے۔ کیوں اللہ کہنا بند ہو گیا؟ ڈر کی وجہ سے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہاں دلی ایک آدمی کھانا کھانا، بوڑھا آدمی، اور کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، یوں کہ 3 دفعہ، ہم بھی دک گئے ایک دم۔ اب میں نے ان سے کہا شیخ صاحب سے کہ حضرت یہ تو نقشبندی سلسلہ ہے، یہاں یہ ذکر جہر کیوں؟ یہ وہاں بھی کر رہا تھا یوں ذکر میں بھی۔ تو آپ نے کہا اس کی حالت دیکھ لو، اس کے برداشت کرنے کی طاقت ہے کیا؟ تو یوں کہاں پر ہاتھ اسی طرح سے کھانا کھا رہا تھا، یوں گردن بھی ہل رہی تھی اس کی، بوڑھے آدمی کی، تو یوں ہی نکل رہا۔ پھر دوسروں نے بتایا اس کی تو حالت ایسی ہے، بخار چڑھ گئے سے ہم لے گئے ڈاکٹر کے یہاں، ہمیں جو ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو یہ ضرب لگا دیں یہاں، یہ ضرب نہ لگا دیں یہاں، ہمیں ڈر رہا یوں۔ اب بخار میں برا حال، یوں حال سے بھی حال، جا کے کرسی پہ بٹھا دیا وہاں، اب وہ ڈاکٹر صاحب آلہ والا لگا دیں، اس کی زبان سے تو پھر نکل گئے تم۔ انہوں نے کہا اللہ اللہ، مجھے نے کہا وہ ڈاکٹر کیوں کرسی پہ سے الٹا گرا، اور الٹا گر کے نیچے، اور وہاں سے ہاتھ جوڑ کے باہر آ کے کہنے جی اسے لے جاؤ یہ۔ اللہ اللہ ہی تو کہا تھا، کون سی اللہ تھی وہ؟ کئی قصے ان لوگوں نے سنائے، میں نے ان سے بڑے میاں سے ملاقات کی، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ تو میں نے کہا بڑے میاں جو سنا تمہارے متعلق، ایسی ضرب لگا دی تم نے؟ تو انہوں نے تو کہنے لگا کھینچ کے کہنے لگا اجی ہماری ضرب کہاں مولانا، ضرب تو ان کی تھی جنہوں نے محلوں کو الٹ دیا ہے نا، محلوں کو الٹ دیا، محل کے نیچے یوں لکڑی دے کر ضرب لگائی اللہ کے نعرے کے حق، اور محل کو الٹ دیا، ضرب تو ان کی تھی، ہماری کیا ضرب۔ تو میرے یاد آتی ہے وہ بات میں بڑے ہیں کہ تو واقعی جو لوگ چلتے ہیں انہیں تو ملیں گے ذائقے، جو چلتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، برائیوں سے فرصت نہیں، گناہوں سے بھی چھٹکارا نہیں ہے نا، شیخ کی بات مانتے نہیں، ادب کرتے نہیں۔ یہ فرمایا پیر کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند جو کرے گا وہ بھی محروم رہے گا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر بڑے آواز بلند تھے، لیکن یہ فرمان اتنے آہستہ بولتے تھے حضور کے سامنے کہ کان لگا کے سننا پڑتا تھا، اتنا یوں ڈر کی وجہ سے کہیں میرے عمل نہ اللہ ضائع کر دے۔ اس لیے مسجد نبوی میں بھی جن حاجی نے دیکھا ہوگا وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں روز مبارک پر اس لیے لاکھوں کا مجمع یوں چلتا ہے، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی کسی کی، درود شریف پڑھتے ہیں مگر اللہ کی قدرت، کوئی آواز کوئی شور وہاں سنائی نہیں دیتی۔ تو ادب بڑی چیز ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ میں کتاب میں نے رکھ دی، اور ایک یہ رکھنا ہے، ہوا فرق نہیں ہوا؟ تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ تو اللہ کی محبت کے بغیر راستہ طے ہوتا نہیں بھائی۔ بستر جو چھڑائے گی اللہ کی محبت یا اللہ کا خوف چھڑائے گا رات کو تہجد میں، ورنہ اٹھ سے نماز کے لیے نہیں اٹھنے کا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔